اور میری تقریر کا عنوان ہے خدا کا شکر. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے. میں انشاءاللہ آسان لب و لہجے میں بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو الجھاؤں نہ. ٹھیک ہے؟ میری بیٹیاں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، اگر وہ بھی سنیں گی تو ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس. ہو سکتا ہے یہ تقریر میری زندگی کی آخری تقریر ہو اور اس کے بعد میرا انتقال ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے نا؟ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری تقریر ہو ان میں سے کسی ایک آدمی کی جو آخری تقریر سن رہا ہو، اس کے بعد پھر کوئی تقریر وہ. حضور نے فرمایا ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. مطلب یہ کہ جب آخری سمجھ کے پڑھو گے تو پھر اس میں خشوع اور خضوع ہوگا، اس میں پھر محبت ہوگی، اس میں پھر مردے کی طرح ٹھوگے نہیں مارو گے، ہے نا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جگہ استنجا فرمایا. امام غزالی حدیث لے کے آئے، کہتے استنجا فرمایا، حضور نے وضو کرنا تھا تو سامنے پانی تھا 12-13 قدم دور. ہم سب اپنے اعمال کو ذرا چیک کریں اپنے نبی کی اس حدیث سے. سنیں، حضور نے وضو کرنا تھا تو کہتے ہیں حضور نے تیمم کر لیا. حضرت عباس حضور کے چچا روایت کرتے ہیں حضور نے تیمم کر لیا. کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تیمم کیوں کر لیا آپ نے؟ سامنے پانی موجود ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اللہ کے سامنے بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، تو 12 قدم میں بغیر وضو نہیں چل سکتا نا، تو میں نے تیمم کر لیا ہے. ذرا غور تو کریں آپ، حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے. اب مگر غور کریں، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے. بے شک امیدیں انسان کو برباد کر رہی ہیں. ایکو کم کر کے بھائی، ایکو کم کر کے نا آواز کو صاف کر دیں. امیدیں برباد کر رہی ہیں انسان کو، ادراک نہیں. پہلے نہ لائٹ تھی، انسان کہتا ہے کس بات پر شکر ادا کریں؟ پہلی بات بتائیے. میں کہا میرے حساب سے پہلی بات تو یہی ہونی چاہیے، اللہ نے ہمیں انسان جو بنا کے پیدا کیا. بے شک حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا. اللہ نے اپنی مہربانی سے انسان کو انسان بنایا. بایزید بسطامی گزر کے جاتے ہیں، کتا بھونکتا ہے تو روتے ہیں، پھر دوسرے دن کتے نے بھونکا تو روئے، پھر تیسرے دن بھونکا تو روئے. بایزید بسطامی کون ہے؟ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب ہم اللہ کے خوف سے روتے ہیں ہماری آنکھ سے صرف آنسو نکلتے ہیں، مگر جب بایزید روتے تھے تو ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگتا تھا. بایزید بسطامی کون؟ جو فرماتے تھے لوگوں جسے میری ماں کا نام یاد ہو جائے اللہ اسے جنت عطا کرے گا. بایزید بسطامی کون؟ جن کے بارے میں میرے غوث العظم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بایزید بھائی کو بڑا مرتبہ عطا کیا. بایزید بسطامی گزر کے جا رہے، کتا رو رہا ہے، 1 دن 2 دن 8 دن لگاتار کتا بھونکا، آپ روئے، لگاتار آپ روتے رہے. مریدوں نے پوچھا، امام غزالی بیان کرتے ہیں مریدوں نے پوچھا یہ بتائیں آپ روتے کیوں ہیں؟ کتا بھونکتا ہے اللہ کے ولی ہمیں پتہ نہیں یہ کتا کیا کہتا ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ بایزید بسطامی کہنے لگے رہنے دو کا نہیں بتائیے حضور. تو آپ فرمانے لگے جب بھی مجھے کتا بھونکتا ہے تو مجھ سے یہی کہتا ہے یہ بتا بایزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو میرے اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا. انسان بنا. پہلے زمانے میں میرے اور آپ کے بزرگوں کے پاس نہ لائٹ تھی، بولو یہ بات غلط ہے؟ نہ لائٹ تھی، نہ پنکھا تھا، نہ اے سی تھے، نہ ٹیوب ویل تھے. ہل چلا کے سارے کام کرتے تھے. ایک جوڑی کپڑے میں کئی لوگ شادی کر لیتے تھے، ایک ہی جوڑی کپڑے ہوا کرتے تھے. ہم نے اپنے گاؤں میں دیکھا ہے لوگ بارات میں جاتے تھے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا تو ایک دوسرے کے جوتے ادھار مانگ لیا کرتے تھے. پہلے نہ اچھے گھر تھے نہ اچھے مکان تھے، مگر ایمان کتنے خوبصورت تھے. آج اے سی ہے، فریج ہے، سب کچھ ہے، مگر ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ جب سفر کرتے تھے تو بیل گاڑیوں سے سفر کرتے تھے، مگر جب کوئی ان سے پوچھتا تھا تو کہتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ کہتے تھے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، بڑا اللہ کا فضل ہے. ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے سبحان اللہ. آج گھروں میں بے شمار چیزیں موجود ہیں، پوچھو بھائی کیا حال ہے، کہتے بس کاٹ رہا ہوں، کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر. 1930 میں میری طرف توجہ کریں، 1930 میں ہندوستان میں جب قحط پڑا نا
تو 1930 کے اندر ہندوستان میں جب قحط پڑا نا تو آپ کو بتاؤں 50,000 لوگ بھوک سے مرے تھے. آج کتنا رزق ہے مگر مالک کا شکر ادا کرنے والے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے. دیکھو پہلا اس نے انسان بنایا, پھر اس نے مسلمان بنایا. آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی نا, انسان بنا کے چھوڑ دیتا تو انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے. اس نے انسان کے بعد مسلمان بنایا اور مسلمان کے بعد پھر کرم اس کا رکا نہیں, اپنے نبی کا امتی بنایا. 12 نبیوں نے کہا تھا اے اللہ نبی نہ بنا, اپنے حبیب کا امتی بنا دے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. آج کے بعد کوئی آپ سے کہے نا کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے تو اس سے کہہ دینا تم آئے ہوگے خالی ہاتھ اور تم جاؤ گے خالی ہاتھ. نہ تو ہم خالی ہاتھ آئے تھے نہ انشاءاللہ جائیں گے. جب آئے تھے تو نبی کا دامن ہاتھ میں تھا اور جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, مدرسہ اہل سنت فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. آپ کو مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے اور ٹوٹے مکان میں رہنے والے میرے بھائی, میری طرف سے خوشخبری اپنے دل پہ لکھ کے لے جا کہ اس وقت ہندوستان کے راشٹرپتی اور پردھان منتری کو اللہ نے وہ دولت نہیں دی جو اللہ نے تجھے ایمان کی دولت دی. بے شک بے شک. شکر ادا کر, نہ شکری نہ کر. مگر آج انسان نہ شکرا ہے. پوچھا جائے کیا حال ہے اور کچھ تو لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور بتاؤ کیا حال ہے. اب کوئی اور کا مطلب کیا, بات کاٹ دو بات ختم کرو. جب بات ختم ہو جاتی ہے تو اور بتاؤ, اور کا مطلب ہے بات ختم ہو گئی. اور بتاؤ تو وہ کہتا ہے گرمی بڑی ہو رہی ہے. اور بتاؤ, ارے بڑے گرمی ہو رہی ہے, بڑا آج تو لائٹ ہی کوئی نہیں آئی, بڑی گرمی ہو رہی ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بڑی سردی ہو رہی ہے, بڑی برسات ہو رہی ہے. ایک مرتبہ مدینے میں ہوا تیز چل رہی تھی. ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیز چل رہی ہے. حضور نے فرمایا خاموش, یہ ہوا خود نہیں چل رہی ہے, اسے میرا رب چلا رہا ہے, ہوا چلتی نہیں ہے. شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم نے فرمایا کہ موسموں پہ اعتراض یہ اللہ کے ساتھ شکوہ ہے. بے شک بے شک. میں اپنے گریبان میں جھانکوں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکوں. توجہ ہے میری بات پہ؟ میری طرف توجہ کر رہے ہو بھائی؟ نہیں میری طرف توجہ ہے. یہ موسموں پہ اعتراض یہ اللہ کی ذات پر شکوہ ہے. موسموں کو بدلنے والا کون ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا گرمی بہت ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی گرمی ہو نہیں رہی ہے. کہا پھر؟ میں نے کہا اللہ رتوں کو بدل بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے. رتوں کو بدلنے والا تو پروردگار ہی ہے نا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ شکر ادا کرو, نہ شکری نہ کرو. دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں انسان بنایا, انسان کے بعد پھر مسلمان بنایا, مسلمان کے بعد پھر حضور کا امتی بنایا. اور امتیوں میں کتنے فرقے بن گئے, بولو دیکھو نا کتنے فرقے بن گئے. کوئی حضور کی ایسے گستاخی کرتا ہے, کوئی ایسے بے ادب ہے, مگر جب تمہیں پیدا کیا اللہ نے تو شکر ادا کرو. یار کے غداروں میں پیدا نہیں کیا, یار کے وفاداروں میں پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. حضور کی ذات کے ناپنے والوں میں پیدا نہیں کیا, حضور کی شان پہ باتیں کرنے والوں میں پیدا نہیں کیا. اس نے تمہیں بادب لوگوں میں پیدا. بے شک. یہ اس کا شکر ہے, یہ اس کا احسان ہے, یہ اس کا فضل ہے. مگر اس کا فضل آج کل کہاں آدمی دیکھتا ہے, وہ کہاں کہتا ہے مجھ پہ کوئی احسان ہے. نہیں نہیں, انسان شکر نہیں ادا کرتا. میں آپ کو کہتا ہوں جب تک شکر نہیں ادا کرو گے حالت نہیں بدلنے والی. جسے بیماریاں بتا رہے ہو نا, ایک صاحب کے پاس میں بیماری کی حالت میں گیا. میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی بیماروں کو بھی دیکھنے جایا کرو. ارے اب تو کون بیماروں کو دیکھنے جاتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, کوئی امیر مالدار ہو جائے نا تو لمبی لائن لگ جاتی ہے. امیر بیمار ہو جائے مالدار, لمبی لائن لگ جاتی ہے دیکھنے والوں کی. غریب تو مر بھی جائے نا تو اس کے جنازے میں لوگ نہیں جاتے. حالانکہ میرے حضور فرماتے جب میرا ایک امتی دوسرے کو دیکھنے بیماری کی حالت میں جاتا ہے, فرماتے جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے کس کے لیے؟ جو بیماروں کو دیکھنے جاتا ہے. جو بیماروں کو نہیں دیکھتا نا اسے میاں غور کریں, اسے کبھی آخرت کی یاد نہیں آ سکتی. جو جنازوں میں نہیں جاتا, میری بات پہ دھیان دیں, میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟
سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں آپ کے؟ بیماروں کے پاس جاؤ، میں بیمار کے پاس گیا، ایک آدمی تھا بیمار، میں اس کے قریب گیا، میں جب اس کے قریب گیا تو وہ جوان تھا، 35 سے 40 سال کے قریب عمر تھی، رونے لگا مجھے دیکھ کر، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے۔ میں نے کہا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا سید صاحب میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا، مجھے کینسر ہے، اور میں وہ بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچے کو یتیم دیکھ رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں میرے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ امام غزالی کہتے ہیں تو شکر ادا کرنے کے لیے سوچتا ہے نا کون سا بہانہ چاہیے، تو سن، اگر تو ابھی تک زندہ ہے اور تیرے بچے یتیم نہیں ہوئے تو دیکھ کتنے محلے میں یتیم بچے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اگر تیرے بچوں کے سر پہ تیرا سایہ ہے تو سجدے میں جا کے کہہ اے اللہ تیرا شکر ہے میرے بچے ابھی تک یتیم نہیں ہوئے، اگر یتیم ہو گئے ہوتے تو کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتے، اے اللہ تیرا شکر ہے جو میں ابھی تک سلامت ہے، میری جان سلامت ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کے لیے بات سوچنے والے ذرا غور تو کریں آپ، اگر آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہو، میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا سید صاحب میرے پاس گاڑیاں بہت ہے، پیسہ مگر میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کینسر نہیں ہے تو آپ کو کینسر کے مریضوں کو دیکھ کے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے جو مجھے کینسر کی بیماری ابھی تک نہیں ہوئی۔ کینسر کا مریض جیتے جی مر جاتا ہے، اپنی موت کا انتظار کرتا ہے، اس کے سامنے ہنسو تو ہنستا نہیں، اس کے سامنے رو تو روتا نہیں، اپنے دھن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحبو اگر تم بغیر دوا کے جی رہے ہو، کیا تمہیں شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اپنے مالک کا؟ اور اگر نہیں ادا کرنا چاہیے تو اسپتالوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے لوگ سانس لینے کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ اکبر، ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوتا ہے، اس کے 1.5 دن میں بل آیا، بوڑھا آدمی تھا، اس کے سانس لینے میں پریشانی تھی، اسے 1.5 دن میں بل آیا 90,000 کا، بل دیکھ کر کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگتے ہیں بڑے میاں، کم کر دوں؟ کہنے لگا نہیں کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے پورا اسپتال خرید دوں گا کھڑے کھڑے۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ آپ کی اس مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا، اور میں 80 سال کا بوڑھا اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، میں اللہ کا ناشکرہ بن گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں گزر کے جا رہا تھا، چلتے 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 چلتے، حافظ شیرازی کہتے ہیں میرے پیر کے جوتے ٹوٹ گئے، گرم ریت میں پھپو کے میرے پاؤں میں پڑ گئے، کہتے پھر میرے زخم ہو گئے، میں نے دعا کی رہی اے میرے مالک اتنا تو دے دے کہ میں جوتے خرید لوں۔ کہتے جب میں نے دعا کی نا اے میرے مالک اتنا تو دے دے جوتے خرید لوں۔ کہتے میں جب اگلے موڑ پہ جب مڑاؤں تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر کے بولا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس کم سے کم دونوں پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے، اگر تمہارے دونوں پاؤں سلامت ہیں تو کہو مالک تیرا شکر ہے، اگر تمہارا ٹوٹا ہوا مکان ہے تو کہو تیرا شکر ہے مالک۔ کتنے جھوپڑی میں گزارا کر رہے ہیں، میرے حضور فرماتے، میرے سرکار فرماتے، میرے مدنی کریم میرے ماں باپ کی جان کے مالک ارشاد فرماتے میرے سرکار کہ جس کے پاس صحت ہے اور ایک وقت کا کھانا موجود ہے اسے اللہ کا کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے، کثرت سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر صحت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے صاحبوں میری طرف دیکھو اور مجھے دیکھ کے بتاؤ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے؟ تو پھر کیوں سب سے رونا روتے رہتے ہو؟ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فتول غیب میں ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کی ناشکری کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اللہ کی شکایت کرنی ہے بندے تو اس سے کر جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کی شکایتیں لگاتا پھرتا ہے؟ ایک آدمی نے اپنے سر پہ رومال باندھا اور وہ بصرہ کی گلیوں سے گزرا، اسے رابعہ بصری نے روک لیا، دھیان سے سنیے گا، رابعہ بصری نے روک لیا اور رک کہاں جاتا ہے؟ یہ تیرے سر پہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میرے سر میں درد ہے، اور پٹی پکڑ کے کھینچ لی رابعہ بصری نے اور بولی ظالم پوری زندگی سر میں کوئی درد نہیں تھا تو نے زمانے والوں کو نہیں بتایا، آج ایک دن جب مالک نے
درد دے دیا ہے تو پوری دنیا میں اس کی بات کو بیان کرتا پھر رہا ہے, اس کی بات کو پوری دنیا میں پھیلاتا پھر رہا ہے. آپ جس کے بھی سامنے روگے ذلیل ہو جاؤ گے, اللہ کے علاوہ جس کے سامنے بھی روگے تمہاری بات رو کے سنے گا, ہنس کے اڑائے گا, تمہاری مذاق اڑائے گا. اے لوگو اپنے رونے کا مطلب سمجھو, رونا کہاں ہے اور آخر بتانا کسے ہے. رونا ہے تو اپنے رب کے سامنے رویا کرو. مولا علی کہتے ہیں جو رب کے سامنے روتا ہے وہ سب کے سامنے نہیں روتا, اور جو سب کے سامنے روتا ہے وہ رب کے سامنے نہیں. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. صاف کر دیں, زور سے بولے, بہت اچھا مائک, دل لگا کے بولے سبحان اللہ. اور بولوں یا تقریر ختم کر دوں؟ بولو اور بولوں, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا غور تو کریں. آج اس سے اس سے اب تو نہیں کہیں گے نا اپنے درد کی بات کسی سے. کبھی تکلیف ہونا, میرے حضور فرماتے تمہارے گھر کا نمک تک اللہ سے مانگو. کیا کہ تک مانگو؟ بولو نمک تک. اور غوث پاک فرماتے مسجدوں میں ہی اس کے قریب مت رہو, ہر وقت اس کے قریب رہو. سفر میں رہو تو اسے یاد کرتے رہو, تم پریشانی میں ہو تو اسے یاد کرتے رہو. پریشانی اس وجہ سے آتی ہے میرے بھائی کہ تجھے اللہ کے قریب کر کے چلی جاتی ہے پریشانی. غوث پاک فرماتے بیماری کو نعمت میرے نانا نے فرمایا تو کہا حضور کیسے سمجھے؟ فرمایا دیکھو بیماری ایسے نعمت ہے کہ ایک آدمی بیمار ہوتا ہے گھر میں اور پورا گھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. بولو بولو ذرا بولو, پورا گھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے. ذرا سمجھو میری بات کو, تکلیفیں تمہیں اٹھانے کے لیے آتی ہیں, اللہ کی ناشکری نہ کرو. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, حضرت موسیٰ, اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ مالدار ہو جائے. موسیٰ کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضور میرے پاس بہت دولت ہے, اللہ سے کہنا کہ جب آپ کلام کرنے جائیں تو اللہ سے کہنا کہ مجھے دینا بند کر دے, مجھے دینا, مجھے دینا. ایسا بھی کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ پھر کہنے لگے موسیٰ ٹھیک ہے کہہ دوں. ایک اور آدمی ملا, اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے, ریت سے اپنا جسم چھپایا تھا. کیسے؟ کہنے لگا موسیٰ ذرا اللہ سے کہہ دینا مجھے بھی کچھ دے دینا. موسیٰ دونوں کی بات لے کے پہنچے. اللہ نے فرمایا میرے اس بندے سے کہو جس میں پاس بہت دیا ہے نا میں نے, اس سے کہو شکر بند کر دے, میں دینا بند کر دوں گا. اللہ. اور اس سے کہنا شکر شروع کر دے. موسیٰ آئے, کہنے لگے بھئی تو شکر بند کر دے. کہنے لگا موسیٰ اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نوازا ہے, میں کسی لائق نہیں تھا, اس نے بڑا نوازا ہے, کیسے شکر بند کر دوں اس مالک کا؟ تو موسیٰ کہنے لگے سن, تو شکر بند نہیں کرے گا وہ تجھے نوازنا بند نہیں کرے گا, وہ تجھے نوازتا رہے گا. اس سے کہا تو شکر شروع کر دے گا, کس بات کا؟ کہ تیرے ہاتھ پیر سلامت ہے, اس کا شکر ادا کر. اللہ اکبر. یاد رکھیں شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. کیا یہ کسی میاں کے تعویذ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کا خود کا دھندا تعویذ کا ہو اور وہ دوسروں کو برکتیں بانٹ رہا ہو, برا مت ماننا میری بات کا. بے شک. ان کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہو, یہ جو تعویذ کرنے والے لوگ ہیں, اس سے باہر آؤ, تمہارے لیے قرآن ہے. میں تعویذ کا ممکن نہیں ہوں, میری کم سے کم 24 پشتوں نے تعویذ لکھے ہیں, سمجھ رہے ہو؟ 24 پشتوں نے میری تعویذ لکھے ہیں. اللہ کا شکر ہے, غوث پاک سے لے کے اب تک میری لائن نہیں ٹوٹی, سارے لوگ پیری گزرے ہیں. میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ کی منزل بتانا والا ہو سکتا ہوں مگر میں آپ کی منزل نہیں ہوں, منزل رب ہے. جب کوئی پیر یہ کہہ دے میں ہی سب کچھ ہوں تو بھئی یہ جھوٹا ہے. پیر تو ہے جو رب کے قریب کر دے بھئی. بے شک. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ چوری کی چیزیں بتا رہا ہے, فلاں جگہ ہے. میں کہتا ہوں پھر پولیس کی کیا ضرورت ہے, اسے رکھو نا, یہی بتا دے گا. اتنا قابل ہے, چوری کی چیزیں بتا رہا ہے, کیمرے ہٹواؤ, پولیس ہٹاؤ, سیکیورٹی ہٹاؤ. کیا یار آج کی 2022 کے اندر بھی ہم ایسی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ استغفر اللہ. ان تعویذ کرنے والوں نے بیڑے غرق کر دیے. سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جو بدتمیز ہونے کہہ رہا ہوں. انہوں نے ایسے بیڑے غرق کیے, بھائیوں میں دشمنی کرا دی. کیسی؟ تجھے بھائی نے جادو کرایا ہے, مر گیا بھائی سے بات نہیں کی, جادو, اس نے جادو کرا دیا, اس نے جادو. ایک تعویذ والے کو میں نے دیکھا اپنے کلائنٹ سے کہہ رہا تھا تیرا کام ٹھیک نہیں چل رہا ہے. میں نے بعد میں اس سے کہا یار کام تو تیرا بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے, اگر تیرا چلتا تو تو جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوتا, تو بھی کوئی کام کر رہا ہوتا محنت سے, کوئی کھا کما رہا ہوتا. یہ تو نے جو کام شروع کر دیا ہے, میری بات دھیان سے سنے, ادھر دیکھیں, یہ میں کسی
تعویذ والے کی بات میری بہنوں نہیں کر رہا ہوں, میری بیٹیوں نہیں کر رہا ہوں, میں تمہیں آج بتا کے جا رہا ہوں اگر تمہارے مسئلے حل نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن تھام لینا, چونکہ میں اپنے رب کی بات بتا کے جا رہا ہوں. اگر تمہیں اپنی نعمتیں بڑھانی ہیں, اگر اولاد کو بڑھانا ہے, امام غزالی کہتے ہیں جو اولاد پہ شکر نہیں ادا کرتا نا اس کی اولاد اس کے چھن جاتی ہے. کہ کیسے؟ کہ وہ نافرمان ہو جاتی ہے, اور جو شکر ادا کرتا ہے نا اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ بولو ذرا, بولو بولو ذرا, بولو, فرما بردار بنا دیتا ہے. ذرا توجہ کریں, میری بات پر دھیان دیں اور غور کریں. اب آپ جب شکر ادا کریں گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. کیسے؟ مولانا روم ایک واقعہ لے کے آئے. وہ کہتے ہیں حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو دیکھا ہے, اپنے آپ سے زیادہ کسی کو دیکھا ہے کہ وہ سخی ہو؟ تو حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا, کھانا کھلاتے تھا لوگوں کو. کہنے لگا ہاں میں نے دیکھا ہے. کہ کسے دیکھا ہے؟ کہ میں نے ایک دیہاتی کو دیکھا ہے. میں دیہات میں گیا, میں بھوکا تھا, میں نے کہا دیہاتی سے کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ عرب کا بدو تھا. کہنے لگا ہاں ملے گا, بیٹھی, آپ میرے مہمان ہیں. کہتے اس نے لیتے دیتے بکرا ذبح کر دیا, اس کی کلیجی بھون کے مجھے پیش کی, اتنی اچھی بھنی ہوئی تھی میں تعریف کریے بغیر رہ نہ سکا. میں نے کہا بڑی اچھی کلیجی ہے. کہتے او تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا 3 کلیجیاں لے کے. کہا لیجیے اور کھائیے حضور. کہتے میں نے کھائی, وہ اس سے بھی زیادہ لذیذ تھی اور زیادہ ذائقے والی تھی. کہتے میں نے کہا بہت اچھی بھائی, یہ تو اور بھی زیادہ اچھی ہے. کہتے پھر وہ صبح کو آیا اور 3-4 کلیجی لا کے ہاتھ جوڑ کے بولا یہ بھی اچھی ہوں گی, کھا لیجئے مگر تعریف مت کیجئے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے مہمان اور مانگ رہا ہے, اور اب میرے پاس جتنے بکرے ہیں نا میں سب ذبح کر چکا ہوں, میرے پاس کچھ بچا نہیں ہے, میں سارے بکرے بکریاں ذبح کر چکا. اب آپ تعریف مت کرنا, آپ تعریف کرو گے میں شرمندہ ہو جاؤں گا, اب میں آپ کو کھلا نہیں سکتا. مولانا روم کہتے ہیں دیکھ اگر تو انسان کے کھانے کی تعریف کرے گا تو وہ بھی چاہے گا تجھے اور کھلائے اور کھلائے, اپنے خزانے کھول دے گا تیرے اوپر, مگر ایک دن وہ کہے گا اب میرا خزانہ ختم ہو چکا ہے. مگر اگر تو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تو شکر ادا کرتا رہے گا, وہ تجھے نوازتا رہے گا. لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شکر کرو, بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ تو بولو. تو آج کے بعد کسی سے ناشکری یہ نہیں کہنا ہے گرمی بہت ہو رہی ہے. اگر آپ میں سے 2 لوگوں نے میری بات مان لی تو میری بخشش کا سہارا ہو جائے گا. کیا کسی سے نہیں کہنا ہے اپنے رب کی شکایتیں نہیں لگانی ہیں. مگر ایک صاحب کہنے لگے سید صاحب ادھر آئیے. میں نے کہا جی. کہتے تقریر کرنا بڑا آسان ہے, زندگی جینا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا میری زندگی کے چیلنجز سن لیجئے, میری زندگی کی پریشانیاں سن لیجئے, اس کے بعد بتائیے مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے کہا آپ بعد میں سنائیے, آپ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں میں اس کی بات پہلے سنا دیتا ہوں. بولے جی. اب سنیں دھیان سے, میرے حضور فرماتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں اگر سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں ترازو کے, اور میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں, تو فرماتے ہیں میری تکلیف کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ. میں نے جتنے دکھ سہے ہیں بھائی, اس کا تھوڑا سا اس کی گونج بھی کم کر دیں, اس کی آواز سادہ کر دیں. میں چاہتا ہوں میرا ایک ایک بندہ سن لے, یہاں بیٹھے مالا سمجھ آ رہی ہے آپ کے؟ فرماتے سارے نبیوں کی تکلیف ایک پلے میں رکھ دی جائے. ماشاءاللہ میں بڑے لمبے سفر سے الحمدللہ رب العالمین آیا ہوں. ہمارے جو یہ آپ کے یہاں کے امام صاحب ہیں حضرت مولانا قاری عمران صاحب قبلہ, یہ میں بچپن سے انہیں جانتا ہوں, بڑے نیک انسان ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ انہیں اور برکتیں عطا فرمائے. اور آپ سب کو جنہوں نے آپ سے میری ملاقات کرائی تو یہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. اب میری بات دھیان سے سنیں. لوگ کہتے ہیں بڑی, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی زبان چیک کر لینا, پڑھے لکھے لوگوں کی, اور بتاؤ ارے یار بڑا پریشان ہوں, انہیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے, ادراک نہیں. پریشانی صرف اچھے لوگوں پر آتی ہے. بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں اگر اللہ نے ایک مرتبہ فرعون کے سر میں درد کر دیا ہوتا نا تو وہ خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں اگر نمرود کو ایک وقت کا بھی اگر فاقہ ہو جاتا نا تو وہ بھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. وہ
ان سے جن سے محبت کرتا ہے انہیں پریشانی دیتا ہے, انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے, ہر پریشانی کے ساتھ آسانی. لوگ کہہ رہے بڑی تکلیف میں نے سہی ہے, میں کہتا ہوں آپ نے بہت تکلیف سہی ہوگی, مگر آئیے اگر آپ کہیں تو حضور کی زندگی کا تھوڑا بیان کر دوں, اجازت ہے آپ کی ذکر مصطفیٰ کر دوں؟ ذرا بولے, آپ کو حضور کی بات سناؤں؟ میں اس کی بات سناؤں جس کی باتیں کرنے کے لیے اللہ نے قیامت کا دن سجایا ہے. بے شک, سبحان اللہ. اس کی باتیں کروں جس کی باتیں فرش پہ ہوتی ہیں, بے فرش شک, کا رب راضی ہو جاتا ہے. بے شک. اگر فرش پہ کوئی اس سے محبت کرے تو پروردگار اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے حبیب سے محبت کرے. اور فرماتے ہیں میری تکلیف, اگر سارے نبیوں کی تکلیف ایک طرف ہو جائیں اور میری تکالیف ایک طرف ہو جائیں, سمجھ رہے ہو, سارے نبیوں کی یہ میری تقریر نہیں ہے, زندگی جینے کا طریقہ ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. اللہ کے شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے میری بہنیں بیٹھی ہیں, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں بڑی تکلیف ہے تو آپ یہ سنیے, حضرت سیدنا اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ ذرا آپ سارے لوگ بتائیں کیا نام ہے حضور کے والد کا؟ سیدنا عبداللہ. بولے ذرا کیا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ. اور حضور کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ. اچھا دیکھیں, آمنہ, سیدہ آمنہ مدینے کی رہنے والی ہیں اور جناب عبداللہ جو ہے وہ مکے کے رہنے والے ہیں, اور ان کا بیٹا ایسا ہے جو میاں مکے کا بھی نور ہے اور مدینے کا بھی نور ہے, مکے کا بھی مالک ہے, مدینے کا بھی مالک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور مکے والے کی شادی مدینے والی آمنہ سے ہو گئی, دونوں کی شادی ہو گئی ہے. اب جب شادی ہونے کے بعد کچھ دن گزرے ہیں تو جناب عبداللہ کہنے لگے آمنہ مجھے جانے کی اجازت دو, میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں کمانے کے لیے. سیدہ آمنہ سے جناب عبداللہ کہنے لگے تو سیدہ آمنہ نے پہلے تو منع کیا, بعد میں اپنے شوہر سے کہا ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. مگر میاں جب اجازت دی اس کے بعد عبد المطلب کے پاس گئے, کہنے لگے ابا آپ مجھے اجازت دے دیں, میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملک شام کا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں. جناب عبد المطلب نے پہلے تو منع کیا مگر جب بیٹے کا اصرار دیکھا تو انکار نہ کر سکے. اب جب بیٹا جا رہا ہے تو باپ بھی جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اور بہو بھی دور تک دیکھتی رہی. سیدہ آمنہ کی جب آخری نظر پڑی تو آنکھوں پہ ٹپ ٹپ آنسو گر لگے. نئی نویلی دلہن جو تھی, رخصت کے واقعات کا صرف اتنا ہوش ہے, دیکھا ہم نے ان کو جہاں تک نظر گئی. سیدہ آمنہ اپنے شوہر کو دیکھتی رہی. یہ میں کس کی بات سنانے چلا ہوں؟ یہ اس پیغمبر کی بات سنانے چلا ہوں جسے ہم بھول چکے ہیں. اب ہمارے گھروں میں, ہماری شخصیتوں میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اثر بظاہر نظر نہیں آتا. ذرا غور کریں آپ. جناب عبداللہ گئے ملک شام سے پھر مدینے آئے, طبیعت بگڑ گئی. طبیعت اتنی بگڑی کہ آپ چھٹے دن لوگوں نے کہا انہیں چھوڑ کے چلو. کہا انہیں چھوڑ کے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے عبد المطلب کو؟ مگر چھٹے دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا وصال ہو جاتا ہے. ابھی نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ والد کا وصال ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اب یہ سارے لوگ حضور کے والد کو پہلے دفن کرتے ہیں, پھر مدینے سے مکے آتے ہیں, اور مکے آنے کے بعد جب یہ سرحد پہ پہنچتے ہیں تو بوڑھا باپ انتظار کر رہا تھا اپنے عبداللہ کا, جو اس کی امانت تھا, وہ جسے اس نے دعاؤں میں مانگا تھا, جو عبداللہ اس کی مراد تھا. بوڑھا باپ قریب گیا, ایک ایک اونٹنی والے سے پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے, کوئی جواب نہیں دیتا ہے. آخر کار ایک اونٹنی والا نیچے اترتا ہے اور عبد المطلب کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سردار مکہ ذرا صبر کر, تیرا بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے, تیرا بیٹا اب نہیں آئے گا. اتنا سنا تھا جس باپ نے اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی ہو اس کا دل بتا سکتا ہے یہ کتنے درد کی بات ہے. ایک دم سنتے ہی نیچے بیٹھ گئے حضور کے والد. جب نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے حضور کے دادا رونے لگے, اور اتنا روئے کسی نے اٹھایا تو اپنی چھڑی اٹھا کے لے کے چلے اور سیدہ آمنہ کے دروازے پہ پہنچے. یہ بالکل نئی نویلی دلہن ہے, کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں شادی کو. آواز دیتے ہیں اے آمنہ کیا گھر دروازہ کھولو. سیدہ آمنہ کے اندر دروازے کے اندر کمرے میں گئے, دیکھا تو پورا گھر صفا ہے,
دلہن نے نئے کپڑے بھی پہن لیے ہیں اپنے شوہر کے لیے اور کھانا بھی تیار رکھا ہے. آپ سے کہنے لگی کیا میرے شوہر آ گئے؟ کیا تو نے کھانا بنایا ہے؟ کہاں. کیا تو نے کپڑے بدلے ہیں میری بیٹی؟ کہاں. کہ میری بیٹی اب کوئی فائدہ نہیں, تیرا شوہر کبھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. میرے نبی کی والدہ نے سنا, بجلی سی گر گئی اور بہت روئی. سیدہ آمنہ روتے روتے بولی, اے عبد المطلب آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے مگر اس کی نشانی میرے پیٹ کے اندر موجود ہے. ابھی میرے نبی کی ماں کو یہ خبر سنی ہے اور پھر حضور کی سرکار وہ وقت گزرا اور نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا. ام جمیل جو حضور کی دائی ہے وہ کہتی ہیں, میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ, وہ کہتی ہیں میرا کام تھا بچوں کی پیدائش کے وقت کھڑے ہونا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے گندگی باہر آتی ہے ماں کے پیٹ سے, پھر بچہ باہر آتا ہے, پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے, پھر اس کے ناف کاٹنے کے بعد پھر اس کو نہلایا جاتا ہے. وہ کہتی ہے یہ پہلا بچہ میں نے دیکھا کہ جب یہ پیدا ہوا تو کوئی گندگی نہیں آئی بلکہ پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا, پورے کمرے میں کستوری کی خوشبو آنے لگی. کہتی ہے جب میں نے دیکھا بچے کو کہ لاؤ اس کی ناف کاٹ دوں تو اس کی ناف قدرتی طور سے کٹی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ اس بچے کو نہلاؤں تو میں نے دیکھا وہ بچہ تو نور میں نہایا ہوا تھا. میرا امام کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی, بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. ام جمیل کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا اور بچہ مسکرا رہا تھا. میں نے کہا آمنہ میں نے بچے تو بہت دیکھے ہیں مگر تیرے بیٹے کی طرح آج تک کوئی بیٹا نہیں دیکھا. مکھ چندر بدر شاشانی ہے, متھے چمکے دلاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اک مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مدبریاں تو ابرو کوس مثال دیسن جتے نو کے مزاج تیر چھٹن لبس سرخ آکھا کہ لال یمن مخمور اکی ہن مدبریاں. میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میرے نبی مسکراتے ہوئے آئے اور بچے روتے ہوئے آتے ہیں مگر حضور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, کیونکہ اور بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنے خسارے کا رو رو کے جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں مگر میرے نبی رحمت عالم بن کے آئے ہیں. آمنہ خاتون کہتی ہیں میری گود میں جب ام جمیل نے میرے بیٹے کو دیا تو سیدہ آمنہ روئی. ام جمیل بولی آمنہ جس کا بچہ تیرے بچے کی طرح ہو اسے رونا نہیں چاہیے, تیرا بیٹا تو بہت حسین ہے. آمنہ خاتون کہنے لگی بات تیری ٹھیک ہے بہن مگر میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کاش اس کا باپ عبداللہ بھی دیکھ لیتا. اس عورت سے پوچھو جس نے اپنے بعد شوہر کے مرنے کے بعد بچے کو جنم دیا ہو, یہ کتنے درد کی بات ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھیں اور بچے کو پھر لے جانے والے مدینے میں عورتیں آ گئیں. کوئی عورت حضور کو لے کے نہیں جاتی تھی. ام جمیل سے سیدہ آمنہ نے پوچھا میرے لال کو کوئی کیوں نہیں لے کے جاتا ہے؟ کہا وہ کہتے آپ کا بیٹا یتیم ہے, اس کا بدلہ کون دے گا؟ اتنا سنا تھا سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں اٹھایا, کہا میرے لال دل تھوڑا نہ کرنا, اپنے آپ باتیں کر رہی بچے سے, دل کو لیے میرے بیٹے یہ عورتیں تجھے کیا سمجھے, تو دیکھنا ایک دن تیرے زمانہ میں تیرا نام مشہور ہوگا. میرے بیٹے کو دیکھنا. اور میں کہتا ہوں یا رسول اللہ, اب میں یا رسول اللہ اسے سمجھ سکتا ہوں میرے آقا کریم, اے میرے رحمت عالم میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں, چاہے تھوڑا وقت صحیح, میں نے بھی وہی وقت گزارا ہے. یا رسول اللہ وہ وقت کتنا سخت وقت ہوگا جب عورتیں یہ کہتی ہوں گی اس یتیم کو کوئی نہ اٹھانا. حضور 6 سال کے ہو گئے, میں اسکپ اور چھوڑ کر بیان کر رہا ہوں. دیکھیں آپ, حضور 6 سال کی سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں مدینے جانا چاہتی ہوں, اپنے شوہر کی قبر پہ, اس کے باپ کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. سیدہ آمنہ نے یہ کہا تو جناب عبدالمطلب نے کہا نہیں جانے دوں گا اپنے بیٹے کو, نہ جانے دوں گا تمہیں. کہنے لگے نہیں اجازت دے دو. جب بہو نے اصرار کیا تو پھر بہو بیوہ تھی, اجازت دے دی. پہلا سفر 6 سال کی عمر میں میرے حضور نے کیا ہے. ام ایمن ساتھ ہے. چلتے 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 ام ایمن جب مدینے پہنچے, مدینے کے جب در و دیوار آئے, یہودیوں نے جب آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا, دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے, ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے. پورے مدینے میں شور مچ گیا آمنہ کے لال کو دیکھنے کا. آمنہ اپنے بچے کو چھپاتے چھپاتے باپ کی قبر پہ لے کے گئی اور جا کر کے کہنے لگی اے
عبداللہ سنو، مکے میں بچے تو بہت ہیں مگر کاش آپ دیکھ پاتے کہ آپ کے بچے کی طرح کسی کا بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کو گود میں اٹھا کے پھر کیا مدینہ چھوڑ کے آدھے راستے تک آئی ہے، طبیعت بگڑ گئی نبی کی ماں کی۔ اس واقعے کو سنو دھیان سے، اور مسلمانوں اس پہ بڑا دھیان دینا میری بات پر۔ میرے نبی کی والدہ اوپر سے نیچے آئی اونٹنی سے اور بیٹھ گئیں، وہ ابا کے ٹیلے گرم ریت پر ٹیلے پر بیٹھ گئیں۔ کہتی ہیں ام ایمن میں نے چادر بچھانا چاہی تو کہنے لگی نہ بچھا ام ایمن، میرے پاس وقت نہیں، میرے لال کو قریب لا۔ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے جو آیا ہے اسے جانا ہے، اے میرے لال تجھے اللہ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اے میرے بیٹے میرے لال، دنیا میں عورتیں بہت آئی ہیں آئیں گی مگر تیری ماں کا نام نہیں مٹے گا، چونکہ میں نے تجھے جو جنم دیا ہے میرے محمد۔ میرے بیٹے پھر آخری نظر ڈال کے اپنے بچے پہ آمنہ نے جب حسرت سے دیکھا ہے، اللہ اکبر، کیسا حسرت سے دیکھا ہوگا۔ ایک تو شور نہیں ہے، دوسرا اپنے 6 سال کے بچے کو بیچ سفر میں چھوڑتے ہوئے آخری نظر ڈالی، آخری حسرت بھری نظر ڈالی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امی خاموش ہوئی، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، ماں کہا، ماں نہیں بولی، پھر کہا ماں نہیں بولی۔ ام ایمن کہتی ہے جب روح نکل گئی تو پھر حضور نے پھر آواز دی ماں، کہتے جب کئی بار آواز دی میرا کلیجہ پھٹنے لگا، محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کہتے وہ آواز دے دے کے روتے تھے، اللہ اکبر، آواز دے دے کر روتے تھے، اللہ اکبر۔ کہتی میں نے گود میں اٹھایا اور پھر ماں کی قبر بنائی۔ حضرت عمر کہتے ہیں 55 سال کے بعد میرے نبی پاک 61 سال کی عمر میں تقریباً 55,000 صحابہ کے ساتھ حج کرنے جا رہے ہیں مدینے سے مکے۔ راستے میں ایک جگہ آئی، حضور بیٹھ گئے، ٹیلے پر دونوں پاؤں اوپر کیے، دونوں پاؤں، اور یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میں بڑا اس میں منظر میں چلا جاتا ہوں۔ میں 1 مہینے پہلے وہیں تھا جہاں کی بات بیان کر رہا ہوں، ان ٹیلوں کے پاس بیٹھا تھا اور بیان کر رہا ہوں جو آج وہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھو تو وہ دونوں پاؤں اوپر کیے، سر نیچے کیا ایسے حضور نے، اور رونا شروع ہو گئے۔ سارے صحابہ رو رہے ہیں، سارے صحابہ۔ حضرت عمر آگے بڑھ کے بولے میرے ماں باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اے میرے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر دیکھتا نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے، میں یہاں پر تھا 6 سال کا جب یتیم ہوا تھا، 55 سال کے بعد میرے حضور اپنی ماں کی قبر کے قریب آ کے رو رہے ہیں۔ وہ ابا کے ام ایمن کہتی میں نے ماں کو دفن کر کے حضور کو لے کے چلی نا تو میرا ہاتھ چھڑا کے اوپر ٹیلے پہ چڑھ گئے اور پتھر سے چپٹ کے ماں 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 کہتے۔ جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپھی ہوتی ہے، چاچی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے جہاں کوئی نہیں تھا، میرے اکیلے پیغمبر ہیں میرے حضور۔ آج وہ ابا کے ٹیلے آج بھی گواہی دیتے ہیں، اے لوگوں یہ پیغمبر کی زندگی، آج تم نے جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور یار آج تمہیں لگتا نہیں۔ میرے حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی۔ اللہ، کتنی ماؤں کو میں جانتا ہوں میرے بھائیوں جو یہ دعا کرتی ہے اللہ ہمیں موت دے دے ایسی بیکار زندگی سے۔ ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا نا تو ایک عورت نے مجھے بلایا، آپ کا نام سید شبات حسین ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہنے لگی یہ جلسہ میرا بیٹا کرا رہا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، پوری بات تو سن لو مولانا، یہ جلسے لمبے کراتا ہے، لنگر کراتا ہے، اس سے کہو 1 ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے۔ اللہ، اتنی دوائی کے لیے بھی پریشان رہتی ہوں۔ کہتی اس کا باپ مرا ہے تو تب سے اس نے مجھے پان کے لیے بند کر دیا، پان تک نہیں کھانے دیتا، اور پھر اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں وہ موٹے موٹے آنسو، آج بھی میں بوڑھی کو یاد کرتا ہوں میرا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ کہتی اس سے کہنا میرے بیٹے سے میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر میں اندھی نہیں ہوئی ہوں، یہ روز کھانا لاتا ہے، چیزیں لاتا ہے، سامان لاتا ہے، مٹھائیاں لاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ چھپ چھپ کے کھاتا ہے، اس سے کہو کیا میں نے اتنا برا کیا اس کے ساتھ، اتنا برا کیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کیا ہو گیا لوگوں کو یار، امی عائشہ فرماتی ہیں ایک عورت میرے دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، کہنے لگی بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے 2 دن سے، کچھ دے دیجئے۔ کہتی میں نے 3 کھجوریں تھی، 3 دے دی۔ اس نے 1 کھجور ایک بچے کے منہ میں دی، دوسری تیسری اس نے اپنے منہ میں رکھ لی۔ کہتی جب اس نے تیسری اپنے منہ میں رکھی ہے نا تو بچے کھا کے ماں کو دیکھنے لگے، ماں نے منہ سے نکال دی، 2 ٹکڑے کیے، آدھی اس کے منہ میں
حدیث کی میں رو گئی, میں رونے لگی. حضور آئے, عائشہ کیوں رو رہی؟ میں نے کہا حضور میں نے ممتا دیکھی ہے آج. کیا دیکھا؟ ایک عورت آئی بھوکی, 3 کھجوریں دی تھی میں نے, 2 بچوں کو دے دی, تیسری منہ میں رکھی تھی. بچے دیکھنے لگے, ماں نے منہ سے نکال کے 2 ٹکڑے کر کے حدیثیں دے دی. یا رسول اللہ یہ دیکھ کے میرا دل بڑا پریشان ہے. حضور نے فرمایا عائشہ اسی وجہ سے تو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے. یار ایک باپ نے کتنے بچے پال دیے, ایک بوڑھا نہیں پل رہا ہے آج. یہ سفید داڑھی والا بوجھ لگ رہا ہے آج. خدا کی قسم جس کا باپ ہوتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا, اور جس کا مر جاتا ہے اس سے پوچھو باپ کیا ہے. یار ٹھنڈی مٹی سے میں نے روتے دیکھا ہے لوگوں کو, خدا کی قسم ٹھنڈی مٹی سے روتے دیکھا ہے میں نے مل کے. مگر آج بتا رہا ہوں آپ کو, ایک آدمی میرے پاس ہے, کہ لگا سید صاحب میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا تو نے تکلیف دی ہوگی. کہنے لگا نہیں سید صاحب میں نے تکلیف نہیں دی. میں نے کہا بھائی آپ نے ضرور تکلیف دی ہوگی. کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا آپ عید والے دن عید مل لینا ابا سے. کہنے لگے عید نہیں ملوں گا, ابا نہیں ملے. میں نے مل لینا اور درود بھی پڑھ لینا. وہ سمجھا کوئی عمل, گیا عید کے بعد آیا. کہنے لگا ابا مان گئے. میں نے بڑی جلدی مان گئے. کیسے مان گئے؟ میں نے کہا عید والے دن میں نے کہا ابا عید ملوں گا, نکال دیا گھر سے, دھکے مار دیے. پھر میں گیا ابا عید ملوں گا, پھر مجھے نکالنا. مگر میں نے زبردستی ابا کو پکڑا. پھر کوئی دیر دھکا مارا میرے باپ نے, بوڑھا تھا نا, میں جوان تھا. میں نے دبا لیا, دبوچ لیا. اور پھر جب میرے سینے کی گرمی میرے باپ کے سینے کی گرمی تک گئی, ناراض تو بڑا تھا مگر ایک دم رونے لگا اور بہت رویا. بوڑھے کی داڑھی بھیگ گئی سفید. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو, کبھی روتے نہیں دیکھا. لگے تو نے مجھے کبھی اتنی عزت نہیں دی تھی جتنی آج دی ہے. میری دولت نہ زمین ہے, نہ ٹریکٹر ہے, نہ مال ہے. میری دولت تو ہے میرے بیٹے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی میں اجالا کیا ہے. اے میرے لال, میں نے پردیس کاٹے, پردیس میں رہوں, مزدوریاں کی ہیں, کس کس کے تانے سنے ہیں تیرے کھانے کی خاطر. تیری میں نے ہر خواہش پوری کی تھی, مگر آج جب تو مجھے نظریں دکھاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں صاحبو, وہ کہتا ہے سید صاحب میں بہت لوگوں سے عید ملا تھا مگر جب باپ سے عید ملا ہوں تو سینے میں ایسی ٹھنڈ پڑی ایسی کبھی ٹھنڈ نہیں پڑی تھی. میں کہتا ہوں یار باپ مر گیا تو ٹھنڈی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا, اور ماں مر گئی تو ٹھنڈی مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. میں 21 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا ہے. میں اللہ کا شکر ہے روز تقریر کرتا ہوں, کرم ہے میرے شیخ, میرے آقا, میرے غوث العظم کا, روز تقریر کرتا ہوں. مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں سب تقریر سنتے ہیں, ایک تقریر اگر میرے باپ نے سن لی ہوتی تو کتنی بڑی بات ہوتی. بتاؤ آپ اس پیڑ کے بارے میں آپ کیا بات کریں گے جسے مالی نے موسم سے بچایا, اسے پانی دیا, بڑا کیا, جب اس پہ پھل آنے لگے تو مالی چلا گیا. اب پیڑ کیسے دے پھل بتاؤ, اب پیڑ کس کی طرف جائے پیڑ, وہ کیسے اپنی چھاؤں لٹائے. اللہ اکبر. سنو, ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں کو چوم لو, بعد میں یہ نہیں ملیں گے. ارے پیر تو زمانے میں 1000 ہوتے ہیں مگر ماں باپ 2 ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اگر باپ چلا جائے تو دنیا میں دوسرا باپ نہیں ملے گا, ماں چلی جائے تو دوسری ماں نہیں ملے گی. اور یار اپنے علماء کے ہاتھ بھی چومو, ان کے ہاتھ بعد میں چومو, پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو. میرے نبی پاک کو گود میں اٹھا کے ام ایمن جلدی مکے پہنچی. عبد المطلب نے دیکھا, ہے میرا لال تیری ماں کہاں ہے؟ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا. آمنہ کو ابا کے ریٹ میں چھپا دیا. اور یار حضرت عبد المطلب نے کہا اے میرے بیٹے, میرے پوتے, ہائے میرے لال, تیرا باپ بھی نہیں ہے, تیری ماں بھی چلی گئی. نو خانی کی گود میں لے لیا اور گود میں لے کے کہا میرے بیٹے, میرے لال, میرے بیٹے غم نہ کرنا, تیرا بوڑھا دادا بھی ہے, میں تیرا خیال رکھوں گا. اللہ اکبر. پھر ام ایمن سے کہا میرے بیٹے کو تم خیال رکھنا. ام ایمن نے 2 سال خیال رکھا. 2 سال کے بعد جب جادہ کا جنازہ نکلا نا تو ایک 8 سال کا بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا. یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ میرے نبی تھے
چپٹ چپٹ کے دادا کتنے غم ہے میرے حضور کی زندگی کے. میں کہتا ہوں میرے حضور کی زندگی کوئی صحیح سے سن لے تو کبھی گستاخی نہیں کرے گا, میرے حضور کی شان میں کبھی بے ادبی نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ نے کائنات کو بنایا اس وجہ سے ہے کہ وہ میرے نبی کو پہچانے, میرے حضور کو پہچانے. کائنات میں خدا کی قسم پوری کائنات میں میرے نبی پاک کی طرح کوئی نہیں ہے. یہی بولے سدرا والے جمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. میرے نبی پاک ہے. عبد المطلب نے کا وصال ہوا, پھر ابو طالب نے گود میں اٹھایا. یتیم کے تانے دیتے تھے مکے والے, مگر بارش ہونا بند ہوئی. جا کے ابو طالب کے پاس بولے اے جناب ابو طالب دعا کرو کہ بارش ہو جائے. جناب ابو طالب بولے میں دعا نہیں کروں گا. کہ اگر نہیں کرو گے تو پیڑ کے جانور مر جائیں گے, اگر دعا نہیں کرو گے تو سارے جو ہے وہ بچے عورتیں بھوکی مر جائیں گی. میں دعا نہیں کروں گا, میرا بھتیجا دعا کرے گا کہ یہ تو خود یتیم ہے, یتیم تو بے برکت ہوتا ہے. معاذ اللہ. ابو طالب بولے خاموش. میرے بھتیجے کو کہا تم اسے بے برکت کہتے ہو, اللہ نے ساری برکتیں تو اسے ہی دی ہے. حضور کو گود میں اٹھایا اور پھر کعبے کی دیوار سے جا کے لگایا اور کہا اے اجلی رنگت والے, او چٹھے چہرے والے, او میٹھی باتوں والے, ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کہ زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج آمنہ کا لال اپنا جلوہ دکھانے کے لیے تیار ہے. چاروں طرف پیاسے ہیں اور بیچ میں ساقی کوثر ہے. میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا, دعا نہیں کی, اشارہ کر دیا. اشارہ کرنا تھا کہ میاں بادل دوڑ کے آئے, مکے میں گھٹائیں چھائیں اور ایسا میگھا برسا, ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ. قصر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, شہزادہ بحر العرفان, علماء اہل سنت, حضرت علامہ سعید ملت, حضرت علامہ احمد سعید صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, فیضان مجدد الفسانی, فیضان غوث اعظم, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان محررہ مقدسہ, فیضان حضور مخدوم سمنا, علماء اہل سنت, حضور سعید ملت. تشریف رکھتے ہیں. بیٹھ جائیں علماء, آپ نے استقبال کیا. نعروں کی گونج میں اجازت ہے. دیکھیں آپ بیٹھیں بھائی, بیٹھیں.